مجھے وسیم بھائی ایک صحابیہ بلکہ امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی ریسنٹلی میں سیرہ کی کلاس میں ان کا ذکر آیا ام سلمہ کا، جب ہجرت کا ٹاپک آیا. ام سلمہ کے شوہر تھے ابو سلمہ، اور ان کے ایک ہی بیٹے تھے. ان کے بیٹے کی عمر 2.5-3 سال تھی. تو یہ دونوں نے ماشاءاللہ ہجرت حبشہ بھی کی، اور جب مدینہ ہجرت فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حکم آیا تو یہ اور ان کے ہسبینڈ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ہجرت کے لیے نکلے. تو ہوا ایسے کہ قریش مکہ والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ تم تو جاؤ، تم قریشی نہیں ہو، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ جو عورت ہے نا یہ قریش کی ہے، یہ اور اس کا بیٹا یہیں رہیں گے. تو انہوں نے دھمکا کے، مطلب ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ ویپنز وغیرہ تھے، انہوں نے دونوں کو جدا کر دیا، ہسبینڈ وائف کو. اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ٹرائل تھا یہ ام سلمہ کے لیے کہ ان کا شوہر ان سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا ان کے پاس ہے، اور شوہر پھر ظاہر ہے ہجرت کی طرح ہجرت کر جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو شوہر کے قبیلے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور وہ آ کے لڑتے ہیں قریش مکہ سے اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری اولاد ہے، اس کو ہم لیں گے، عورت تم رکھو، عورت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ بچہ ہماری اولاد ہے. اور لڑائی ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک طرف سے وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے قریش مکہ بچے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور بچے کا نا آرم ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ چیخ اٹھتی ہیں درد سے ام سلمہ، اور کہتی ہیں کہ خدا کے لیے بس تم لے جاؤ اس کو، لیکن اس بچے کو چھوڑ دو. یعنی ماں کا دل آپ کو پتہ ہے کیسے تڑپ اٹھتی ہیں. اور روایات میں آتا ہے وسیم بھائی کہ بچہ وہ لے جاتے ہیں، 6 ماہ ام سلمہ وادیوں میں جا جا کے روتی ہیں. 6 months یہ پورا پیریڈ بتایا کہ ڈیلی رات کو جا کے ان وادیوں میں روتی ہیں جا کے. یعنی آپ دیکھیں کس اینگوش اور کس پین میں وہ مدر ہوگی کہ شوہر بھی، لیکن ہوپ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہی تھی نا، اور انہیں پتہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، اور میری نیت تھی، میرے شوہر کی نیت تھی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، ہجرت کرنی. That kept her alive, mashallah. That kept her moving on daily, getting up with the motivation and hope. Although بندہ روتا ہے بہت، جیسے میں نے کہا 6 ماہ وہ روتی رہیں. پھر ہوا یہ کہ ان کے جو لوگ تھے انہیں ان پہ ترس آیا کہ یہ بہت روتی ہیں، 6 ماہ روتی رہی ظاہر ہے. تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی اور صلح صفائی کرا کے ان کا بچہ ان کو واپس لوٹا دی، اور پھر انہیں اجازت بھی دے دی گئی کہ جی آپ جائیں، ہجرت کر جائیں. اور وہ ہجرت کر کے گئی ہیں. اور وسیم بھائی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کے شوہر کی ڈیتھ پھر ہو جاتی ہے ابو سلمہ کی، اور ان کی دعا بڑی مشہور ہے ام سلمہ کی. جب ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہ اللہ، ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا تو ظاہر ہے میننگ ہمیں پتہ ہے، اور اللہ اس سے بہتر اب چیز مجھے جو ہے عطا کر، یہ جو میرا لاس ہو گیا. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا ہسبینڈ مجھے نہیں مل سکتا. اوبویسلی بہت ان کا ایک گہرا تعلق تھا آپس میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اٹ آل لیڈ ٹو ویئر. آپ دیکھیں کہ شی از دی امہات فرام دی امہات المومنین، جنت میں ماشاءاللہ ون آف دی چیفس آف وومن، عورتوں کی سردار بھی ظاہر ہے تمام امہات المومنین. تو دیکھیں ایک ٹائم پہ شی واز کرائنگ ڈیلی اینڈ شی ڈیڈنٹ نو کہ کیا ہوگا، فیوچر کیا ہے، لیکن اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ بس اب تو سنبھال لے. اور اس کے بعد دیکھیں ویئر اٹ اینڈڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب. سبحان اللہ. اصل میں دین جو ہے نا اس کو شوق بنانا تھا، اور زندگی ضرورت تھی. ہم نے زندگی کو شوق بنا لیا اور دین کو ضرورت. اور یہ جو شوق ہے نا اس کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی ان کے لیے کافی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو ہم اگر یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایثار کا جذبہ ہے، یہ جو قربانی کا جذبہ ہے جی. حضرت ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ جو یہ دماغ ہے نا یہ دنیا ہے، یہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. دل جو ہے نا وہ دین ہے، یہ کچھ دینا چاہتا ہے. جب تک آپ کا دل آپ کے دماغ پہ حاوی ہے، جب تک آپ کے اندر ایثار کا جذبہ ہے، دینے کا جذبہ ہے، آپ کے اوپر پریشانیاں حاوی نہیں ہو سکتی. ہم جو ہے نا یہ بس اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، مطلب یعنی کہ اللہ سے اس لیے پکار رہے ہیں کہ بھئی ہماری دنیاوی یہ جو پرابلمز ہیں. بلکہ حضرت کو ایک جملہ تو اسے تو میں مطلب بالکل نا میرے رونگٹے کھڑے کر دی، اور کہتے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج اگر انسان
سے پوچھا جائے کہ اللہ اور پیسے میں سے کسی ایک کو چنو تو انسان پیسے کو چنے گا. اس حد تک یہ خطرناک ہو گئی ہے بات کہ یہ پورا کا پورا ایک مطلب نعوذ باللہ ایک معبود بن گیا. یہ جو پیسے کی محبت بالکل ایسی بالکل. تو یہ باقی جو اللہ والے ہیں وہ ہر طرح کے خوف سے اور ہر طرح کے غم سے گزار کے ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. تو لیکن وہ پروسیس ہے, اس سے گزرنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر پروسیس کے گزارے آپ کو کوئی اچھا مقام دے دے. کیا بات, یعنی کہ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی نا وسیم بھائی, یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے الحمدللہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں, اولیاء ہیں, ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اولیاء کون ہیں یہ بھی اللہ نے ایک اور آیت میں ایکسپلین کیا کہ بے شک اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی دے رسپیکٹ اللہ سو مچ, دے آر ان آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سو مچ کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچیں, کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے ہی از الحکیم, دا موسٹ وائز, اور سب سے زیادہ جسٹ. الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے زیادہ جسٹس کرنے والا نہیں ہے, بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو دے نو, وہی آپ کی والی بات کہ یقین ہے, شک نہیں ہے رب کی ذات پہ. جو بھی ہو رہا ہے ہماری لائفز میں دیکھیں, وہ لوگ بجائے کہ اللہ کو قصوروار ٹھہرانے کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ بلیم گیم کرنے والا اور نا امید ہونے والا ابلیس ہے. بالکل. اس نے اللہ کو رائٹ دین کہہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو وہ بٹر بن گیا, ریونجفل بن گیا, وینجفل بن گیا, اور اس کا حسد بڑھتا جا رہا ہے, اس کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ نے اس کی اگزامپل کوٹ کی کہ چونکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا, بالکل, تو دیٹس وائی ہی از کالڈ ابلیس, کیونکہ وہ بالکل ہی نا امید ہے. تو یہ بات آ جا کے وسیم بھائی پھر یقین کی ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ میرا برا نہیں چاہ سکتا.